بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد کا نام حضرت عمران ثانی اور ان کی والدہ کا نام حسنہ بنت کاکوزہ تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ جب اپنی والدہ حسنہ کے رحم میں تھی تو ان کی والدہ نے یہ ٹھان لی کہ میری جو بھی اولاد پیدا ہوگی میں اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس طرح والد کی وفات کے بعد بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھی، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش کون کر سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا تو عبادت گاہ میں ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں وہ دن بھر عبادت میں مشغول رہتی۔ اس دوران اللہ کی رحمت اور برکت سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آنے شروع ہو گئے۔ بے موسم پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس طرح بے موسم پھل نازل ہو رہے ہیں، اے اللہ پاک مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائے۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے حجرے سے بہت کم نکلتی تھی، زیادہ تر وہ تب ہی نکلتی تھی جب انہوں نے غسل کرنا ہوتا۔ جب حضرت مریم کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو ایک دن آپ غسل حیض کرنے کے لیے اپنی خالہ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے گھر گئی۔ گھر میں اس وقت اور کوئی نہ تھا، اس لیے جیسے ہی انہوں نے غسل کے لیے پردہ لٹکائے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت آدمی پردے ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ حضرت مریم خوف زدہ ہوگی اور ان کو اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی فکر دامن گیر ہو گئی۔ گویا فرشتے کے چہرے پر تقوی کے آثار نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ عفت اور پاک بازی کا ایک امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک و مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم یہ سن کر رونے لگی اور کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کنواری ہوں، مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت مت کرنا، میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں ہوا، میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ ہی نہیں لگا، میں بدکار نہیں اور نہ ہی زناکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اسی طرح ہوگا جیسے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما چکا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا گیا۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو سکون ملا اور خوف و ڈر ختم ہو گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے گریبان میں پھونک ماروں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک رحم میں جانے کے بعد روح بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق اور فرما برداروں میں ہوئی۔ حضرت مریم فرماتی ہیں کہ جب میں تنہا بیٹھی ہوتی تو میرا بیٹا مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ اس سارے عمل کے بعد حضرت مریم اپنی خالہ کے پاس تشریف لے آئی تھی۔ حضرت مریم کی خالہ نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے سارا قصہ اپنی خالہ کو بتا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ بھی حمل سے تھی، ان کے پیٹ میں نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف نجار جو بیت المقدس میں اکثر عبادت کرتا رہتا تھا، کبھی کبھار اپنی خالہ کے پاس سلام کرنے کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ جب اس نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ حضرت مریم کا پیٹ بڑا ہوا تھا کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ حضرت مریم نے تمام قصہ یوسف نجار کو بتا دیا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینے کا وقت آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے مریم شہر سے دور چلی جا۔ آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کو صراط کی طرف چلی گئیں۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت الحم کہا جانے لگا۔ درد ذیل میں آپ ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ درد ذیل میں بھی یہ فکر لاحق تھی کہ اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی، لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم علیہ السلام پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو بلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر
اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہونے کے بعد حضرت مریم 40 دن تک اسی جگہ رہیں۔ 40 دن کے بعد حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب واپس اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ اب تمہارے جسم سے سب دردیں ختم ہو گئی ہیں۔ جو کوئی بھی پوچھے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو تم ان لوگوں سے کہنا کہ خود اس بچے سے دریافت کر لو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو، تیرا خاندان تو ایک نیک اور خدا ترس لوگوں کا تھا۔ یوسف نامی شخص حضرت مریم کا منگیتر تھا اور حضرت زکریا علیہ السلام کے خاص بندوں میں تھا، جس وجہ سے اس کا گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ لوگوں نے یہ تہمت لگائی کہ اے مریم، تم نے یوسف سے بدکاری کی ہے اور ہم تمہیں اس کی سزا میں سنگسار کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ تم خود ہی اس بچے سے دریافت کر لو، یہ بچہ کس کا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ تو ہم کو بیوقوف بنا رہی ہے کہ چھوٹا سا بچہ کس طرح بات کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی گود سے بول اٹھے، میں تمہاری طرف خدا کا نبی مقرر ہو کر آیا ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ نومولود بچے کی باتیں سن کر بہت حیران ہوئے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو خدا کا ایک معجزہ ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے لگ گئی۔ لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ تم نے بچے کو جنم دے کر بہت ہی برا کام کیا ہے کہ بچہ کس کا جنم دے کر لے آئی ہو۔ ان لوگوں کو بھی حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ تم خود ہی اس بچے سے پوچھ لو کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ نومولود بچہ کیسے باتیں کر سکتا ہے۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کا نیک بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خطاب سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میرا جنم ایک موجزانہ طور پر ہوا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ سب باتیں کی تو سب کی زبانیں خاموش ہو گئی تھیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں کھلتے کھولتے بڑا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار موجزوں سے نوازا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت مریم آپ کو لے کر بیت المقدس سے مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔